ٹھوکر تو کھاؤ پہلے سفر میں قدم قدم، پھر اس کے بعد راستہ ہموار دیکھنا۔ دور اونچے پہاڑوں کے کنار پہ دھانی دھار سی پڑی دکھائی دی تو احساس ہوا کہ سپیدہ سحر کا تڑکا لگ چکا ہے۔ کچھ آگے بڑھے تو دائیں جانب چند گھروندے اور باڑے دکھائی دیے۔ ہماری آہٹ پا کر قریب دور کتے بھی بھونکنے لگے تھے۔ نتھنوں کی پھڑپڑاہٹ نے اطلاع دی کہ یہاں ہریالی، پانی اور انسانی خوراک بھی موجود ہے۔ ایک کشادہ سے باڑے کے قریب ہمارا قافلہ رک چکا تھا۔ اسی اثناء کوئی آیا اور ایک روشن لالٹین باڑے کے اندر کھونٹی پر لٹکا کر چلا گیا۔ قدرے روشنی ہوئی تو معلوم ہوا یہ باڑہ ان کا حجرہ تھا جو مہمانوں کی نشست و برخاست کے لیے ہوتا ہے۔ 2 ڈھائی گھنٹے کی پہاڑی مسافت کے بعد ہم نے پہلی ٹیکی لی تھی، جبکہ یہ کچھ خبر نہ تھی کہ ہماری اصل منزل کہاں ہے۔ یقیناً یہ جگہ راہ کا کوئی پڑاؤ تھا۔ ادھر کے 2 4 بوڑھے ادھر حجرے میں آ بیٹھے تھے۔ پشتو چل رہی تھی۔ بوڑھے گفتگو کے دوران بار بار عقیدت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ بات مولوی مدن کی ہی ہو رہی ہے۔ لازم تھا کہ اب میں لیے دیے کی نشست اختیار کر لیتا۔ قہوہ، ناشتہ، حقہ، نسوار، سبھی مہمانداری کے لوازمات پہنچ گئے۔ اذان سے پہلے ہم کھا پی کر فارغ ہو چکے تھے۔ حجرے کے عقب میں قدرے اونچی جگہ پہ مسجد تھی۔ میرے خدشے کے عین مطابق امامت کے لیے مجھ سے درخواست کی گئی، جبکہ وہاں کے امام صاحب کے پوتے کے برابر میری عمر تھی۔ پٹھان پیر ہو یا مرید، دونوں صورتوں میں وہ سراپا پٹھان ہوتا ہے، اسی لیے کہ اس کے پاس لوڈڈ بندوق ہوتی ہے۔ بندوق کی موجودگی میں حرف انکار کفر ہوتا ہے۔ امریکہ کی کسی ریاست کے ایک صحرائی ہوٹل کے بار میں 2 جواری تاش پہ جوا کھیل رہے تھے۔ کافی دیر تک ہار جیت اور بیر چلتی رہی۔ آخر ایک بازی بری طرح پھنس گئی۔ دونوں کے پاس پتے بھاری تھے اور دونوں کو ہی اپنی اپنی جیت کا یقین تھا۔ ہر بازی کی کوئی حد ہوتی ہے، وہ پیار کی ہو یا قمار کی۔ جب چالوں میں رقم ڈالتے ڈالتے دونوں کی جیبیں خالی ہونے پہ آئیں تو ایک نے باقی ماندہ آخری پونجی ڈالتے ہوئے پتے دیکھنے چاہے۔ دوسرے نے بڑے دھڑلے سے پتے سیدھے کر کے تمام رقم کا ڈھیر اپنی جانب سرکانا چاہا کہ اس کے پاس بڑے پتے یعنی 3 بادشاہ تھے۔ پہلے نے بھی رقم پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے پتے بھی تو دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پتے بھی الٹ دیے، جو 2 اکے اور ایک غلام تھا۔ دوسرا چلایا، یہ تو 2 اکے ہیں اور میرے پاس 3 بادشاہ ہیں۔ 2 اکوں والے نے بڑے آرام سے ریوالور نکال کر 2 اکوں کے ساتھ دھرتے ہوئے کہا، یہ رہا تیسرا اکا۔ کہنا یہ مقصود تھا کہ زوراور کا 7 20 کا 100 ہوتا ہے اور کمزور کا 19 بھی 9 ہوتا ہے۔ اللہ کا احسان، سیالکوٹی اور پختون بھائیوں کی مہربانی تھی، انہوں نے مجھے شاہ بنایا، کوئی گدھا نہیں بنایا اور ادھر نماز پنجگانہ کی امامت کے لیے منتخب کیا۔ ورنہ اگر مجھے اپنی اور اپنے چکی والے قابلی بھیڑوں کی حجامت پہ تفویض کر لیتے تو میں ان کا کیا بگاڑ لیتا۔ بات وہی رائفل کی کہ جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہی مسالے میں جائفل ہوتا ہے۔ عزتاں شرما پردے رکھنے والی وہی ایک ذات ہے۔ واپس پٹھانوں کے حجرے شاہ مقیم چلتے ہیں، جدھر ہم نے اپنے سفر کے پہلے پڑاؤ کے طور دم درست کرنے کی غرض سے ٹھہرے۔ لیکن ٹھہریے، ایک چھوٹا سا واقعہ حجرہ شاہ مقیم کے حوالے سے یاد آ گیا۔ پاک پتن شریف کے کاروباری لوگ ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پہ ایک نعتیہ مشاعرے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بابا مظفر وارثی خصوصی طور پہ اس مشاعرہ میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک بار انہوں نے مجھے بھی اس بابرکت محفل میں شمولیت کی دعوت دی۔ وہاں کی کاروباری برادری بابا جی کی بڑی معترف ہے۔ مشاعرہ کے بعد طعام کی دعوت میں بھی بابا جی سے ان کا نعتیہ حمدیہ کلام سنا جاتا اور رات وہیں قیام رہتا۔ اگلے روز واپسی ہوتی۔ ہم دونوں کے قیام کا انتظام وہاں کے ایک بھلے سے پولیس افسر کے ہاں تھا۔ آدھی رات آگے آدھی پیچھے ہم دونوں کروٹیں بدل بدل بے حال ہو گئے، مگر نیند نے نہ آنا تھا نہ آئی۔ بابا، نیند نہیں آ رہی، وہ چڑچڑے سے بولے، ادھر بھی یہی حال ہے۔ جب یقین ہو گیا کہ ہم کسی نہ کسی وجہ سے یہاں سو نہیں سکتے تو ایک دوسرے کو شعر سنانے شروع کر دیے۔ جب ان کا سٹاک بھی ختم ہو گیا تو لطیفے شروع ہو گئے۔ آخر یہ سلسلہ بھی جلد بند کرنا پڑا۔
کہ جائز جائز لطیفے چند ایک ہی نکلے، باقی ناجائز، جنہیں دہرانے کا یہ محل نہیں تھا۔ امس نے الگ دکھ کر رکھا تھا۔ میں نے ہی تجویز پیش کی، بابا مناسب سمجھو تو لاہور کی جانب رخ کرتے ہیں۔ پہلے تو وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر آنکھیں میچے ہوئے ہی پوچھا، کیا اس وقت آدھی رات سفر کرنا مناسب ہوگا؟ یہاں سے اوکاڑا تک کا راستہ کچھ شریفانہ نہیں، مگر یہاں ناآسودہ مردوں کی مانند پڑے رہنے سے وہ غیر شریفانہ راستہ بہر طور کچھ بہتر ہی ہوگا۔ بہرحال میں نے کسی طور بابا کو راضی کر ہی لیا، میزبان کو جگایا، اپنی جھوٹی سچی مجبوری بتائی اور اللہ کا نام لے کر نکل لیے۔ راستے میں بابا کہنے لگے، یار تم کبھی کبھی عقل مندی کے فیصلے بھی کر لیا کرتے ہو۔ رات کا پچھلا پہر، زرعی زمینوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی سڑک جو اکثر جگہوں پہ ٹوٹی پھوٹی تھی، پیلا سا چاند اور ہو کا سناٹا، ہم دونوں کی طرح ہماری گاڑی بھی گئی گزری تھی، ہچکولوں سے اور بھی ڈول بڈول رہی تھی۔ میں مختلف ہیل و حربوں سے بابا کو جگائے رکھنے کی کوشش میں تھا، جو میری سائیڈ سیٹ پہ اونگنے کے ابتدائی مراحل سے گزر رہے تھے۔ ڈرائیور کے ساتھ اگر سست، غیر دلچسپ، خاص طور پہ کوئی بوڑھا بیٹھا ہو تو اس بیچارے کی حالت بڑی دگرگوں ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے سفر قیامت کا سفر بن جاتا ہے۔ میرا بھی یہی حال۔ پچھتا رہا تھا کہ میں نے اس وقت سفر کا مشورہ کیوں دیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ رات کو سفر خوب کٹتا ہے، آدھے سوئے آدھے جاگے، ہم تینوں بڈھے کلبوت، یعنی میں، بابا اور 15 برس پرانی کالی گاڑی المعروف داتا کی ملنگنی، کسی نہ کسی طور اپنے راستے پڑنے والے پہلے پڑاؤ حجرہ شاہ مقیم کے قریب پہنچ گئے۔ مین بازار، سڑک کنارے ایک مناسب سے ہوٹل میں روشنی دیکھ کر گاڑی روک لی۔ پرانی گاڑی، عمر کھایا ہوا بوڑھا اور تاب دمے کا پرانا مریض، چلتے یا رکتے وقت ایک آدھ جھٹکا معذوری یا مجبوری سے ضرور کھاتے ہیں۔ بابا وارسی گاڑی رکنے کے جھٹکے سے جھٹکا لے کر بیدار ہو گئے۔ لاہور پہنچ گئے؟ جی نہیں، ابھی ہم بمشکل جٹی والے حجرہ شاہ مقیم کے آس پاس ہی پہنچ پائے ہیں۔ حجرے شاہ مقیم دی ایک جٹی عرض کرے، میں گنگنا رہا تھا اور بابا حیرت سے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ آئیے چائے پیتے ہیں۔ بابا نے ہونے نہ ہونے کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، کہاں ہے چائے؟ ہوٹل میں۔ اب بابا نے جھنجھلا کر پوچھا، ہوٹل کہاں ہے؟ میں نے اشارے سے بتایا، وہ سامنے ایک ہوٹل ہے، باہر بڑے سے دربار والے سائن بورڈ کے ارد گرد بلب جل بجھ رہے ہیں۔ اب بابا غور سے ادھر دیکھنے لگے، شاید وہ ابھی تک غنودگی کے عالم میں تھے۔ بھول پن سے پوچھا، یہ کوئی دربار ہے یا ہوٹل؟ اب میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اتارتے ہوئے جواب دیا، اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ دربار یا کوئی بار۔ اب میں بابا کا ہاتھ تھامے ہوٹل کے دروازے پہ کھڑا ادھر ادھر اندر دیکھ رہا ہوں، کہیں کوئی ہوٹل والا ملازم، گاہک یا چھوٹا بڑا دکھائی دے، مگر نہیں۔ شک ہوا، کہیں کسی بھوت ہوٹل میں تو چلے نہیں آئے؟ نہیں نہیں، یہ دربار ہوٹل ہے، بھوت بھوت کا یہاں کیا کام؟ اب میں اور بابا جی باہر کھڑے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ بابا جی نے خود ہی آواز لگائی، بھئی کیا کوئی اندر ہے؟ چائے مل جائے گی؟ اب جواب میں اندر سے یوں آواز آتی ہے جیسے پرانی کالی کھانسی کا مریض دورہ پڑنے پہ اپنے جیسی بیوی سے کہتا ہے، نی اندر آ کے میریاں رگاں تے تیل تے چپڑ دے۔ ہوٹل کے اندر کہیں قریب سے جواب آتا ہے، لانگ آؤ تے بیٹھ جاؤ، اللہ دے حکم نال سب کچھ ملے گا۔ چلیے کچھ تو تسلی ہوئی۔ بابا ذرا اونچا سنتے ہیں، پوچھنے لگے، نالوں کا کیا جواب آیا؟ میں نے کوئی جواب سنانے کے بجائے ادب سے بڑھاوا دیتے ہوئے اندر لے گیا۔ قریب ہی ایک مناسب سا ٹیبل دیکھ کر انہیں بٹھایا۔ اپنی لوکیشن کے حساب سے خاصا بہتر ہوٹل تھا، صاف ستھرا، دیواروں پر توغرے اور کاغذی رنگین پھول، سامنے شیشے کی الماریاں یا شوکیس جن میں دیہاتی انداز کی رنگ برنگ مٹھائیاں، سموسے وغیرہ سجے تھے۔ ابھی میں دیکھ ہی رہا تھا کہ بابا نے کچھ کہنے کے لیے مجھے کان قریب لانے کو کہا۔ قریب ہوا تو سرگوشی کے انداز میں بولے، یہاں دیسی تمباکو سلگنے کی بو آ رہی ہے۔ میں نے فوراً ناک دھرا
بابا درست کہہ رہے تھے، انتہائی گھٹیا قسم کے پینڈو تمباکو کی دہلا دینے والی باز تھی۔ خود پہ تاؤ آیا کہ اندر داخل ہوتے ہوئے مجھے محسوس کیوں نہیں ہوا، جبکہ میرا ناک تو ان سے بھی تیز ہے۔ کیا خیال ہے مولانا، چلیں ادھر چائے پینے آئے، تمباکو کی بدبو سونگھنے نہیں۔ ابھی ہم اس مخمصے میں ہی تھے کہ اندر کی جانب سے ایک لمبی سی ریش والا دیہاتی باہر آیا۔ ریش کے ساتھ دراز زلفیں بھی جھول رہی تھیں۔ لمبی سی السلام علیکم کے بعد اس نے ہمارا حال پوچھا۔ وہ خوشی سے بے خود سا ہوا جا رہا تھا۔ غالباً اس نے بابا وارسی صاحب کو پہچان لیا تھا، کیونکہ وہ بار بار انہی سے مخاطب ہو رہا تھا۔ اسی دوران بابا جی نے واش روم جانے کا اظہار کیا۔ وہ ہوٹل والا انہیں آگے بڑھ کر اٹھانے لگا تو بابا نے منع کرتے ہوئے کہا، آپ مجھے واش روم کا بتا دیں۔ وہ آگے، ہم دونوں بوڑھے پیچھے، پچھلے حال میں آئے تو عجیب منظر دیکھا۔ خرد و کلاں ایک دائرے میں بیٹھے ہیں۔ درمیان میں ایک جہازی سائز کا حقہ، جس کی نیں کچھ زیادہ ہی لمبی تھی، پڑا ہے۔ چھوٹا بڑا ریشہ بے ریشہ باری باری تمباکو کش کر رہے ہیں۔ دو چار سوٹے لگا کر نیں آگے بڑھا دی جاتی ہے۔ ہم یوں ٹھٹکے جیسے انجانے میں امیر علی ٹھگ کے گروہ کو دیکھ لیا ہو۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی پہچان گئے اور حقے کی جان چھوڑ ہمارے دوالے ہو گئے۔ ہاتھ منہ گیلے کرنے کے بعد ذرا ہوش پکڑے تو بابا بولے، مولانا ادھر سے نکلنے کی کرو، میری طبیعت یہاں ٹھک نہیں رہی۔ میں نے آہستہ سے کہا، میری بھی یہی کیفیت ہے، لیکن اخلاق کا تقاضا ہے ہم زیادہ نہ سہی کچھ دیر کے لیے یہاں رکیں۔ چائے کی بھی حاجت ہے؟ بابا بولے، بھئی پیشاب کی حاجت تھی سو پوری ہوئی، چائے کہیں آگے چل کر پی لیں گے۔ میں نے پینترا بدلتے ہوئے کہا، بابا دیکھیں یہ لوگ آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کے مشہور زمانہ، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے کسی کو، والی حمد، استاد نصرت فتح علی خان کی منفرد پیشکاری، اور پیا رنگ کالا کسی کالی سیاہ پس منظری نے آپ کو بے پناہ عزت اور شہرت سے نوازا ہے۔ اب اگر ہم چائے پیے بغیر ادھر سے چلے گئے تو یہ سادہ مرادہ سے لوگ کیا سوچیں گے؟ مجھے تو ادھر کوئی نہیں جانتا، سوچ لیں۔ بابا میرے چکر میں آ گئے اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ واش روم سے واپسی پہ اسی بڑے حال سے گزرنے لگے، دیکھا کہ وہ تمام لوگ ہمارے انتظار و احترام میں دست بدستہ کھڑے ہیں۔ آگے بڑھ کر باری باری بابا جی اور میرے ساتھ مصافحہ کرنا شروع کیا۔ اس عمل سے بھی ہمیں خاصی پریشانی ہوئی کہ ان لوگوں کے منہ سے دیہاتی تمباکو کی بیزار کر دینے والی بو کے بھبکے اٹھ رہے تھے، جبکہ یہ ہال بھی گھٹیا ترین نکوٹین سے اٹا ہوا تھا۔ ابھی یہ مصافحوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ اچانک میری نظر پیچھے دیوار پہ آویزاں ایک بڑی سی تصویر پہ پڑی۔ ایک بوڑھے سے دیہاتی بزرگ مسند پہ ٹیک لگائے بیٹھے مزے سے حقہ پی رہے ہیں۔ اب میری سمجھ میں کچھ بات آئی کہ یہ تصویر ان کے پیر صاحب کی ہے اور مریدین بھی ان کی تقلید میں واسطے ثواب و نجات تمباکو نوشی کرتے ہیں۔ اب بقیہ سٹوری پوری طرح سمجھنے کی خاطر میں نے تصویر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھ لیا، یہ تصویر آپ کے؟ میرا فقرہ پورا ہونے سے پیشتر ہی وہ بتانے لگے، جی یہ ہمارے بابا حضور ہیں۔ مختصر سا تعارف اور اس میں گرامی بتانے کے بعد ان کے تصرفات اور کرامتوں کا ذکر بھی کیا۔ میں نے جھجکتے جھجکتے پوچھ ہی لیا، آپ کے بابا حضور کو حقہ سے خاصی رغبت دکھائی دیتی ہے؟ جی۔ تصویر کی جانب عقیدت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مزید بتایا، حقہ حق ہے اور یہ معرفت اور طریقت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ مٹی، روڑا، آگ، چلم، پانی، نیچا، ہوا، دم، بشر کے بنیادی چہار عناصر کا مجموعہ ہوتا ہے۔ معاً بلا ارادہ میرے منہ سے نکل گیا، حقہ کا بنیادی جز تو تمباکو ہے، جس کے بغیر حقہ کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا، اور تمباکو مکروہ ہے۔ مکروہات اوسطی عبادات ذکر فکر میں کراہت کا موجب بنتا ہے۔ وہ سر نہوڑے سنتا ہے، کچھ جواب دینے کے بجائے ہمیں ہوٹل کے باہر بیٹھنے کی دعوت دیتے باہر آ گیا۔ 4 کرسیاں، میز، پانی، گلاس موجود تھے۔ آپ کے لیے چائے بنواتا ہوں، آپ یہاں کھلی فضا میں بیٹھیں۔ بابا بولے،
مجھے تو بڑی اخلاقیات پڑھا رہے تھے اور خود اس غریب کی اچھی خاصی کلاس لے لی۔ کیا کرتا بابا، ان کے تو پیر صاحب بھی حقہ کے رسیا نکلے، یعنی پورے کا پورا تانا پیٹنا ہی لپیٹا ہوا ہے۔ اندر چھوٹے بڑے سب اکٹھے بیٹھے سوٹے لگا رہے تھے۔ ان کے درمیان پڑا ہوا حقہ بھی ایک عجوبہ چیز تھی، ایسی جناتی اور ابو الہولی تمباکو کو کشیدن مشین میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ 10 12 ہاتھ لمبی نہ، چاندی کی منہال، چرم چڑھا نیچا، نیچے آہنی چوکی پہ بیرنگ کے ہوا کے جھونکے سے گھوم لے، چلم کی چماری ایسی چوبارے چڑھی ہوئی کہ دم دم پہ چنگاریاں چھوڑے، نڑیوں کے سرپنچ سے پہلو لگا خوبصورت دست پناہ، پھندنے اور لاٹو، 3 بالشت بل کھائی پیچدار سیخ سلائی جو آتش دم کر کے نئے میں کشادگی کے لیے گھمائی جاتی ہے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ وہی بزرگ چائے اور کچھ مٹھائی لیے تشریف لے آئے۔ بڑے ادب خلوص سے کہنے لگے، چائے پیجئے، میں نے خود تیار کی ہے۔ ہماری خوش قسمتی آپ جیسی شخصیات ہمارے ہاں تشریف لائی ہیں۔ آپ بزرگ شاید حقے تمباکو کو پسند نہیں کرتے اور مجھے افسوس ہے کہ آپ کو ہماری حقہ نوشی کی وجہ سے زحمت برداشت کرنا پڑی۔ دراصل یہ ہماری مجبوری ہے جو اب ہمارے روزمرہ میں شامل ہو چکی ہے۔ جیسے کہ مکروہات میں اور بھی چیزیں بے شمار ہیں جو ہماری دینی دنیاوی معاملات میں بری طرح رچ بس گئی ہیں۔ برا نہ مانے، ایک ذاتی سا سوال ہے، کیا یہ حقہ نوشی آپ کے حضور جی کا حکم ہے؟ حکم نہیں، بس یوں ہی دیکھا دیکھی ہے۔ ہمارے حضور جی کی لڑی میں حق حقہ صدیوں سے یوں ہی زندہ چلا آ رہا ہے، جبکہ ہمارے کچھ پیر بھائی حقہ نوشی نہیں کرتے۔ ایک اور سوال، کیا یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی اس علت میں مبتلا کر دیں؟ بالکل نہیں، لیکن کچھ معاملہ یوں ہے کہ بچے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ مثلا ہمارا حق حقہ 24 گھنٹے زندہ رہتا ہے، اس کے لیے آگ، انگارے، تمباکو، گڑ تازہ کرنے کے لیے صاف ارقاب وغیرہ کا باقاعدہ اہتمام رہتا ہے۔ بچے یا ملازم جو بھی اسے تیار کرتے ہیں وہ اسے جگانے کے لیے کچھ کش بھی ضرور کھینچتے ہیں، یہیں وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ویسے میں عرض کروں کہ یہ ایسی بھی کوئی بری علت نہیں جو بندے کو کبندہ بنا دے۔ صفائی، اعتدال اور سلیقہ کے ساتھ حقہ نوشی کی بے شمار خوبیاں بھی ہیں، یہ کم از کم ہمارا تو تجربہ یہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ بابا وارسی چائے پینے کے بعد اونگنے کے موڈ میں تھے۔ میں نے اٹھتے اٹھتے کہا، پیار، محبت، قربت اور عبادت کے لیے تنفس کی طہارت میں اگر بغض ہو تو کچھ بعید نہیں کہ ادھر سے کوئی جواب نہ آئے۔ بس یوں ہی پٹھانوں کے اس حجرہ سے حجرہ شاہ مقیم والوں کا حق کا یاد آ گیا تھا۔ ویسے حجرہ کسی صوفی درویش کا ہو یا پٹھانوں کا، ان میں تواضع، نشت و برخاست، قیام و طعام کے طور طریقے ایک سے ہی ہوتے ہیں۔ اس کوہستانی بستی کے حجرہ میں اس وقت میرے علاوہ مجھے اغوا کرنے والے 4 کڑیل پٹھان، جن میں 2 اردو بولتے سمجھتے تھے، 3 ادھر کے مقامی بوڑھے جن میں ایک اپنی ریش، دستار، وضاقتہ سے سرکردہ لگتا تھا، اور 2 مجہول سے لڑکے جو شاید ادھر حجرے کی دیکھ بھال کے لیے تھے، موجود تھے۔ حجرے میں مہمان نوازی کی جو پہلی نعمت لائی گئی وہ سوٹی حقہ تھا۔ لانے والا نوجوان اس کی چھوٹی سی چلم میں انگارے پہ پھونکے مارتا لا رہا تھا۔ وہ نوجوان سیدھا میری جانب بڑھا اور نئے میرے منہ کے قریب لا کر حقے کو پکڑے یوں اکڑو بیٹھ گیا جیسے کسی شیرخوار بچے کو چھی کروا رہا ہو۔ یہ شاید معزز مہمان کے پروٹوکول کا ابتدائیہ تھا۔ میں اس ناگہانی آفت سے گھبرا کر پیچھے کی جانب جھک گیا، ہاتھ کے اشارے سے لا رغبتی کا اظہار کیا۔ میرے انکار کے بعد شمع مشاعرہ کی طرح حقہ حجرے میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مہمان کو پیش کر دیا گیا۔ اس کے بعد پر چراغوں میں روشنی نہ رہی کہ مستاپ، حجرہ میں آکسیجن نہ رہی۔ ایسا کثیف و کثیل دھواں کہ آس پاس کی ہر مرئی اور غیر مرئی چیز پردہ اخوا میں کہیں گم ہو گئی، اور میں ایک ہیولائے گم گشتہ سا ہونے نہ ہونے میں کہیں رہ گیا۔ وہاں سے اٹھنے یا ادھر ادھر ہونے کا کوئی محل نہ تھا کہ اغوا شدگان کچھ سوچ تو ضرور سکتے ہیں،
مگر کچھ کر ہرگز نہیں سکتے۔ بدیر ناشتہ بھی پہنچ گیا، قہوہ، جوار کی موٹی موٹی روٹیاں، چھاچھ، کچھ کھٹا سا پنیر اور ساتھ افغانی اچار جو کچی خمانی اور آلوچا سے بنایا جاتا ہے۔ وقت کی بات، سفر کا تقاضا، ماحول کی کیفیت، مجلس کا اثر یا کوہستانی آب و ہوا وغیرہ جو بھی تھا کہ سادہ تکلفات سے بہت پرے صبحگاہی کے اس ناشتہ سے ایک ایسا طعامی تلذذ حاصل ہوا کہ طبیعت بشاش ہو گئی، جبکہ وہیں مٹی کے ایک برتن میں ہاتھ دھلائے گئے تھے۔ دور پرے پہاڑوں کی اوٹ سے سورج طلوع ہو رہا تھا، بھیگے بھیگے سنہری غبار سے فضا اٹ رہی تھی۔ ایسے میں وہی خدمتگار توشکیں، گدے، تکیے اٹھائے داخل ہوئے۔ معلوم ہوا کہ کمر سیدھی کرنے کا اہتمام ہے۔ ایک مناسب سے کونے میں میری نشست کے لیے گدے بچھائے گئے، بڑے بڑے ریشمی تکیے بھی تھے۔ میرے ساتھی بھی آس پاس لیٹ گئے اور حجرہ کا واحد دروازہ بھیڑ دیا گیا۔ نیند تو کانٹوں کی سیج اور تختہ دار پہ بھی اپنا کام دکھا جاتی ہے۔ یہاں تو نیچے نرم نرم بچھونا، پیٹ میں بڑا مقوی ناشتہ اور اعصاب میں تھکن کا بخار اترا ہوا تھا۔ آنکھیں موندتے ہی مومن مشرک برابر ہو گئے۔ گھوڑے خچر کا امتیاز جاتا رہا۔ شاید کسی خچر کے ہنہنانے پہ آنکھ اچھتی، یا اوپر کھپریلی چھت سے مٹی برادہ گرنے سے کہ منہ ماتھا پہ خاصی خاک پڑی ہوئی تھی۔ دیکھا تو ساتھیوں کے بستر خالی دکھائی دیے۔ کھڑکی سے آنے والی آوازوں سے اندازہ ہوا کہ باہر کافی لوگ جمع ہیں۔ انگڑائیاں توڑتا ہوا اٹھا۔ بھیڑے در اور کھڑکیوں سے گھسنے والی تیز روشنی سے وقت کا اندازہ ہوا کہ دن دوسرے پہر میں داخل ہو چکا ہے۔ ایسے میں پاس ہی کسی مسجد سے اذان کی سرمدی آواز ابھری۔ دھیرے سے جو پٹ واہ ہوا تو میرے سفر کا ایک ساتھی السلام علیکم کہتا ہوا اندر داخل ہوا۔ شاہ صاحب، نیند بخیر، باہر آ جائیں، نماز سے فارغ ہو کر کھانا کھائیں گے، پھر ادھر کے بھائیوں سے آپ کی ملاقات ہوگی، بہت دور دور سے آپ کی زیارت کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھ لیا، خان صاحب، وارسک سے یہاں تک میں نے آپ سے کچھ نہیں پوچھا، اور نہ ہی مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت یا مجھے کوئی تردد، خوف یا جلدی ہے۔ مجھے آپ جہاں بھی لے چلیں میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ایک بات پھر واضح کر دوں کہ میں سید نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی ولی پیر۔ میں ایک عام سا لڑکا ہوں اور وارسک میں بجلی کا کام کرتا ہوں۔ یہ سب کچھ صاف صاف واضح کر دینے کے باوجود بھی اگر آپ کسی خوش فہمی میں خود اور دوسروں کو مبتلا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی۔ ادب اور تحمل میں ڈوبا ہوا جواب آیا، شاہ صاحب، ہم لوگ کارندے ہیں، ہمارا کام صحیح یا غلط دیکھنا نہیں، صرف حکم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ آئیے، آپ وضو غسل سے فارغ ہو لیں، آج جمعۃ المبارک ہے، خطبہ اور امامت بھی آپ ہی کرائیں گے۔ میری تو سٹی گم ہو گئی کہ عام نماز میں تو کسی نہ کسی طرح کام چلایا جا سکتا ہے، مگر یہ جمعہ کا خطبہ امامت کسی عالم فاضل خطیب کا کام ہے۔ اس کارندے کے جواب سے تسلیم و رضا کا یہ باریک نکتہ بھی پلے پڑا کہ اگر بندہ اپنے جیسے کسی بندے کے کارندے کی حیثیت سے اس کی رضا کے آگے سراپا تسلیم و نیاز بن کر اس کے ہر حکم کی من و عن تعمیل کرتا ہے، مین میخ یا حیل حجت نہیں نکالتا، تو ہم اس سب مالکوں کے مالک کے روبرو قضا اور قدر کے معاملے پہ کیوں کر بحث و تنقیز کر سکتے ہیں۔ وہی کچھ ہوا جس کا خدشہ تھا۔ چھوٹی سی مسجد جو ادھر کے مقامی افراد کے لیے تو کافی ہوگی، مگر آس پاس کی دیگر بستیوں سے ادھر پہنچے ہوئے لوگوں کے لیے وسعت نہیں رکھتی تھی۔ ان کے لیے باہر اونچی نیچی جگہوں پہ نمدے مسلح بچھا کر نماز کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ لمبی لمبی ریشوں اور بڑے بڑے پگڑوں، جسوں، جبوں والے پٹھان جن کے شانوں پہ خطرناک بندوقیں لٹکی ہوئی تھیں، یہاں نماز کے لیے جمع تھے۔ یہ تو بعد میں معلوم ہوا وہ نماز سے کہیں زیادہ میری زیارت کے لیے ادھر پہنچے ہوئے ہیں، ورنہ جمعہ کی نماز تو وہ اپنے گاؤں میں بھی ادا کر سکتے تھے۔